نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زکوٰۃ کے متعلق مسائل کو پڑھ رہے ہیں، آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ تو زکوٰۃ کا پہلے ہم لغوی معنی دیکھیں گے، پھر شرعی معنی دیکھیں گے، اور پھر ہم زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی یہ ہے طہارت، اور دوسرا معنی ہے نشو و نما یا زیادتی۔ طہارت کا مطلب یہ ہے پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو زکوٰۃ سے ہی زکا کا لفظ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے نفس کو پاک کرنا۔ تو جب اس کا تعلق مال کے ساتھ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے مال کو پاک کر لینا۔ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ایک رقم ہے اور اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو باقی اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا پورا مال ہی مشکوک رہے گا، اس لیے کہ اس پورے مال کے ساتھ اللہ کا حق وابستہ رہے گا، غرباء کا اور مساکین کا حق وابستہ رہے گا، تو اس کے لیے وہ پورا مال مشکوک قسم کا رہے گا، اور جب اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کر دے گا تو اس کا باقی سارا مال اس کے لیے پاک ہو گیا۔ اور دوسرا معنی ہے زیادتی، نشو و نما، بڑھوتری۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو، زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اس کو ترقی دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی جو اس کے لغوی ہیں یہ اس کے زکوٰۃ کے معنی کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، جو حقیقی طور پر زکوٰۃ ہے، شرعی زکوٰۃ ہے، اس میں بھی یہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا شرعی معنی یہ ہے کہ مال کا ایک مخصوص حصہ، یعنی 2.5% متعین لوگوں کو دینا۔ وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو ادا کی جاتی ہے، تو ان متعین لوگوں کو ہی زکوٰۃ دینا، یعنی اپنے بیٹے کو دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اپنے باپ کو دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو متعین لوگوں کو ادا کرنا، اور متعین مدت کے بعد ادا کرنا۔ ایک متعین مدت کیا ہے؟ 1 سال، ایک قمری سال کا مکمل ہو جانا یہ متعین مدت ہے، اس کے بعد ادا کرنا۔ اور پھر اللہ کی رضا کے لیے، اگر کسی شخص نے دکھلاوے کے لیے زکوٰۃ دی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، تو یہ اس کی عبادت نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس کے لیے باعث پکڑ بن جائے گا، باعث عذاب بن جائے گا، باعث وبال بن جائے گا۔ تو اس لیے مال کا مخصوص حصہ متعین لوگوں کو اور متعین مدت کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، یہ زکوٰۃ کا شرعی معنی ہے۔ زکوٰۃ کی 10 شرائط ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے کی۔ زکوٰۃ کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، اس لیے کہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کا تعلق وہ اہل اسلام کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ کافر اس عبادت کا مستحق نہیں ہے، اس کو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ نابالغ اور مجنون، دیوانہ، ان کے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی۔ جو تیسری شرط ہے نا، عاقل ہونا، کہ عقل مند ہو، وہ دیوانہ اور مجنون پاگل نہ ہو۔ تو بالغ ہوگا، تو جس طرح نماز بالغ پر فرض ہے تو اسی طریقہ سے زکوٰۃ بھی بالغ پر ہی فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اور اس کا باپ بڑا مالدار تھا اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اب وراثت میں سے تو اس بچے کو حصہ ملے گا نا۔ اب وہ بچہ وارث ہو گیا اور وہ اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ بچہ ہے تو اس وجہ سے اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب نماز فرض نہیں تو زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح عاقل ہونا، عقل مند ہونا، اور نماز کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ عقل مند ہو۔ مجنون اور پاگل پر نماز فرض نہیں ہے، تو اس طرح مجنون اور پاگل پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ یعنی جس شخص کو بنیادی علم ہی حاصل نہیں ہے، ذاتی طہارت اور پاکیزگی کا علم حاصل نہیں، تو پھر اس کو مال کی طہارت اور پاکیزگی کا بھی اس کو مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ نمبر 4، آزاد ہونا۔ اگر بالفرض کوئی آدمی قید ہے یا کوئی آدمی غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ
نہیں ہوگی، جو آزاد آدمی ہے اور تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 5 یہ ہے کہ ملکیت تامہ ہونا۔ ملکیت تامہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کا مالک ہو اور اس میں تصرف بھی کر سکتا ہو، اس میں یعنی اس کو استعمال بھی کر سکتا ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے بہت سارا مال وہ جمع کیا اور کسی جگہ پر رکھ دیا، رکھنے کے بعد وہ بھول گیا کہ میں نے کہاں رکھا تھا۔ جیسے پہلے ہوتا تھا کہ خواتین وہ زیور کو کسی برتن میں بند کر کے تو وہ کسی جگہ پر دبا دیتی تھی، اور پھر اگر کوئی بھول جاتا ہے کہ میں نے کہاں رکھا تھا تو اس کی ملکیت تو ہے، وہ مالک تو ہے اس کا، لیکن اس کی ملکیت مکمل نہیں ہے، اب اس کی ملکیت ناقص ہے کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر بالفرض کسی آدمی کا مال تھا وہ گم ہو گیا، اس کے جیب میں پیسے تھے تو کافی ساری رقم تھی لیکن وہ گم ہو گئی، اب وہ تلاش میں لگا ہوا ہے کہ میری وہ مال مجھے مل جائے، میرا پیسہ مل جائے، میرا سونا مجھے مل جائے، میری چاندی ہے وہ جو مجھے مل جائے۔ اب وہ مالک تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اتنے پیسوں کا مالک تھا، لیکن اس کی وہ ملکیت سے گم ہو گیا، یعنی ملکیت کی نسبت تو اس کی طرف ہے لیکن یہ اس کا مالک ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ تصرف کر سکے، اس کو استعمال کر سکے، تو ملکیت کا ہونا یہ شرط ہوگا۔ اسی طرح حوائج اصلیہ سے زائد ہونا۔ حوائج اصلیہ سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کہ ایک ملازم آدمی ہے، اس کی 4 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے، لیکن وہ 4 کی 4 لاکھ اس کی استعمال ہو جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی اگر صرف یہی مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو حوائج اصلیہ سے زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، یعنی جس کو وہ ماہانہ کی بنیاد پر، یومیہ کی بنیاد پر وہ خرچ نہیں کرتا، تو اس کی حوائج اصلیہ سے زائد ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے تو وہ 10,000 ہر مہینے بچاتا ہے، وہ نکالتا وہ الگ کرتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو 10,000 تھا اس کی حوائج اصلیہ سے زائد تھا، تو اس کو وہ بچاتا رہا، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور نمبر 7 قرض سے فارغ ہونا۔ مثلاً کہ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ تو ہے، لیکن اسی طرح 10 لاکھ کا اس نے قرض بھی دینا ہے، تو ڈیبٹ کریڈٹ کیا ہو گیا، دونوں برابر ہو گئے، تو اس کی ملکیت میں تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ 10 لاکھ کا وہ مالک ہے لیکن 10 لاکھ اس نے قرض دینا ہے، تو اب وہ جو 10 لاکھ کا مالک ہے وہ اگر قرض ادا کرے گا تو اس کے پاس تو کچھ باقی نہیں رہے گا، تو قرض کو اس میں سے منہا کیا جاتا ہے، مائنس کیا جاتا ہے، یعنی آدمی کے پاس جتنا اثاثہ ہوگا، جتنی ملکیت ہوگی، اس میں سے قرض کو مائنس کر دیا جائے گا، تو جو باقی بچے گا تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر اس کا سارا مال قرض میں ادا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں، اس مال میں سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح نمبر 8 ہے مال نامی ہونا۔ نامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مال جو بڑھتا ہو، جیسے ایک آدمی نے بکریاں رکھی ہیں، گائے ہے اور اسی طرح بھینسیں ہیں، تو وہ بڑھتی ہیں نا، بچے دیتی ہیں، اس سے ان کی وہ نمو ہوتی ہے، اور اسی طریقہ سے ایک آدمی تجارت کرتا ہے، وہ تجارت بھی بڑھنے والا مال ہے، ایک چیز خریدی، اس میں سے نفع کمایا اور پھر وہ بیچ دی اور پھر دوبارہ جا کر خرید کر لایا اور نفع کو ساتھ شامل کر دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی دکان سے آہستہ آہستہ بڑی ہو جاتی ہے، تو یہ مال تجارت ہو یا اس کے جانور ہوں تو یہ مال نامی کہلاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے حقیقی طور پر، یا یہ ہے کہ حکمی طور پر مال نامی ہو۔ جو سونا اور چاندی ہے وہ دیکھیے کہ سونا آج سے 10 سال پہلے وہ یعنی 40,000 50,000 تک تھا، اب جو ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ کو پہنچ چکا ہے، تو اب اس مال نامی ہے نا، یہ نامی کا مطلب یہ ہے کہ بڑھ رہا ہے، اس کی قدر بڑھ رہی ہے، تو مال نامی ہو تو اس کی شرط یہ ہے۔ اسی طرح 9ویں شرط یہ ہے کہ نصاب مکمل ہونا۔ نصاب مکمل ہونا انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے، کہ اگر سونا ہے تو اس کا نصاب مکمل ہو جائے، چاندی ہے تو اس کا نصاب مکمل ہو جائے، اور اگر کسی آدمی کے پاس نقدی ہے تو وہ چاندی کی مقدار کے برابر ہو جائے، اور اگر کسی آدمی کے پاس سامان تجارت ہے تو وہ بھی چاندی کی مقدار کے برابر ہو جائے، تو یہ نصاب اس کا بن جائے گا، اور پھر انشاءاللہ اس میں آگے انشاءاللہ کل ہم اس کو آئندہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور نمبر 10 یہ ہے کہ ایک قمری سال مکمل ہو جائے، اس کا شمسی سال کے اعتبار سے نہیں بلکہ قمری سال کے اعتبار سے اس کا حساب کیا جائے گا، اس لیے کہ جو شمسی سال ہوتا ہے یہ قمری سال سے 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگر 10 دن لگائے جائیں تو
33 یا 35 سال کے بعد تو 1 سال کم ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا تاکہ اس میں آدمی جو ہے وہ کمی کی طرف نہ آئے بلکہ زیادتی کی طرف جائے۔ اور چونکہ یہ بھی ہے کہ جتنی ہماری عبادات ہیں تو ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے نا، قمری حساب سے ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر رکھنا ہے، عید کرنی ہے تب بھی چاند دیکھ کر کرنی ہے، تو اس اعتبار سے چاند کا حساب یوں رکھا جائے گا اور اس کے 1 قمری سال مکمل ہو جائے۔ یعنی ہم جو حساب رکھتے ہیں مثال کے طور پر رمضان سے رمضان تک، اب پچھلا رمضان اور یہ رمضان یہ 10 دن پیچھے آ گیا نا، تو قمری اعتبار سے وہ سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اور اگر شمسی اعتبار سے کریں گے تو پھر اس میں سے 10 دن مائنس کر لیں گے، 10 دن پہلے کر لیں گے، تو وہ سال مکمل ہو جائے، نصاب پر سال مکمل ہو جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر ابھی سال مکمل نہیں ہوا تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو وراثت میں سے مال مل گیا، کسی آدمی نے اس کو گفٹ کر دیا، تحفہ دے دیا، بہت قیمتی چیز اس کو تحفہ دے دی اور وہ اضافی تھی، حوائج اصلیہ سے زائد تھی، اس کے استعمال میں نہیں تھی، تو اب اگر اس کے پاس وہ پڑی رہی تو لیکن 1 سال پورا ہونے سے پہلے اس کو ضرورت پڑی، اس نے بیچ دی، یا وہ گم ہو گئی، چوری ہو گئی، کسی بھی طرح سے کوئی نقصان ہو گیا، یا اس کی ملکیت سے کسی بھی طریقے سے نکل گئی، تو اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو 1 قمری سال جب مکمل ہوگا تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔